السلام علیکم۔ محمد بن سلمان کی ویژن 2030 کے تناظر میں آئے روز غیر ملکی کارکنوں کی سہولت کے لیے اور ان کے تحفظ کے لیے قوانین میں ترامیم کی جا رہی ہیں۔ سعودی وزارت افراد و قوت و سماجی بہبود نے کارکنان کے تحفظ اور ان سے بیجا کام لینے کو روکنے کے لیے قومی پالیسی تیار کر لی ہے۔ اس مقصد کے لیے وزارت افراد قوت نے نیشنل سینٹر فار کمپٹیشن کے تحت رائے عامہ کا جائزہ لینے والے پلیٹ فارم پر قومی پالیسی کا مسودہ جاری کر دیا ہے۔ وزارت نے اس قسم کے امور پہ دلچسپی لینے والوں کے علاوہ دیگر افراد کو بھی اس حوالے سے رائے دینے کے لیے کہا ہے۔ اس قومی پالیسی کا مقصد مملکت میں ہر طرح کی جبر مشقت کا خاتمہ ہے۔ پالیسی کے اہم نکات یہ ہوں گے: غیر ملکی کارکنان کو محفوظ ماحول اور مناسب معاوضہ دیا جائے، کارکنان کو جسمانی اور ذہنی سلامتی کا ماحول فراہم کیا جائے، تمام کارکنان کے درمیان برابری کا معاملہ کیا جائے، تمام ادارے اس پالیسی پر عمل درآمد میں ایک دوسرے سے تعاون کرے۔ جبر مشقت سے مراد ہر وہ کام ہے جو ملازم کے دائرے سے خارج ہو اور کارکن اپنی مرضی سے رضاکارانہ طور پہ نہ کر رہا ہو۔ مثلا اگر کوئی گھر کا ڈرائیور ہے تو اس سے سارے گھر کی صفائی کروائی جا رہی ہے جبکہ وہ نہیں چاہتا اور اس کا ایگریمنٹ صرف ڈرائیونگ کا ہے، تو یہ جبر مشقت ہوگا۔ ادارے نے کہا ہے کہ بعض اداروں میں کارکنان سے جبری مشقت لی جاتی ہے، تو سعودی عرب کے پرنس کراؤن محمد بن سلمان کے ویژن 2030 کے تحت سعودی عرب ہر طرح کی جبری مشقت کے خاتمے کے لیے پرعزم نظر آتا ہے، اور جیسے قوانین بنتے جا رہے ہیں اور حکومت کے مختلف اوقات میں اشاروں سے یہ واضح ہے کہ 2030 تک کفیل کا یہ جبری سسٹم ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد کارکن براہ راست حکومت کے ساتھ کمٹمنٹ اور اس کے قوانین کے محتاط ہوں گے، جن کو تحفظ بھی ہوگا اور ان کے حقوق کی غصبی بھی نہیں ہوگی۔ ایک شخص نے جوازات کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ دریافت کیا تھا کہ مرافق کے اقامے پر مقیم افراد ڈیپورٹ ہونے کے بعد کیا مملکت میں دوسرے ویزے پہ آ سکتے ہیں؟ مرافق یعنی اگر کوئی کسی ورکر کے ماتحت رہتا ہو، اس کی فیملی کا کوئی فرد ہو اور وہ کسی جرم میں گرفتار ہو کے ڈیپورٹ ہو جائے، تو جوازات نے جواب دیا کہ مملکت سے ڈیپورٹ ہونے والا بلیک لسٹ شخص کبھی مملکت میں واپس نہیں آ سکتا، چاہے وہ ورکر ہو یا ڈیپینڈنٹ ہو، یعنی اس کا مطابق تحت رہنے والا فیملی کا کوئی ممبر ہو۔ واضح رہے کہ قانون کے مطابق مرافق یا تابع یعنی ڈیپینڈنٹ کے اقامہ پر مقیم افراد کو کسی قسم کی ملازمت یا کاروبار کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ مرافقین کے طور پہ مقیم غیر ملکی اگر کام کرتے ہوئے گرفتار کیے جائیں تو انہیں خلاف قانون چارہ جوئی کی جاتی ہے۔ اقامہ قوانین کے خلاف مختلف قسم کے جرائم میں گرفتار ہونے والوں کو بھی ڈیپورٹ کیا جاتا ہے، جو مملکت میں کبھی دوبارہ نہیں آ سکتے، کیونکہ ان کے فنگر پرنٹ سسٹم میں پڑے ہوتے ہیں۔ جب بھی وہ ایئرپورٹ پہ آتے ہیں تو ان کی نشاندہی کر دی جاتی ہے۔ جوازات سے ایک اور سوال کیا گیا تھا کہ ایگزٹ ری انٹری اور جانے والا ملازم اگر خروج عہدہ کے ٹائم سے پہلے واپس نہ آئے تو کیا خروج لم یعود قانون اس پہ بھی لاگو ہوگا؟ تو جواب دیتے ہوئے جوازات کا کہنا تھا کہ گھریلو ملازم ہو یا کمرشل، تمام غیر ملکیوں پہ خروج و عہدہ کا قانون نافذ ہوتا ہے۔ واضح رہے کہ ایسے افراد جو خروج عہدہ پر جاتے ہیں یعنی چھٹی پہ جاتے ہیں اور چھٹی کی مدت کے دوران واپس نہیں آتے، تو ان پہ مملکت میں 3 سال کے لیے پابندی لگا دی جاتی ہے۔ ایک اور خبر جدہ سے ہے کہ جدہ پولیس نے خود کو سیکیورٹی اہلکار ظاہر کرنے والے اور چوری کے وارداتوں میں ملوث 5 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ محکمہ امن عامہ نے ٹویٹر کے اکاؤنٹ پہ کہا ہے کہ پولیس کو نامعلوم گروہ کے بارے میں اطلاع ملی تھی جو خود کو سیکیورٹی اہلکار ظاہر کرتے ہوئے لوگوں کو لوٹا کرتے تھے۔ واضح رہے کہ ایسے غیر ملکیوں خاص کر پاکستانیوں کے ساتھ بہت دفعہ ہو چکا ہے کہ ڈیروں میں ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو کہتے ہیں سول کپڑوں میں کہ ہم پولیس والے ہیں اور اقامہ چیک کرواؤ، اور اسی بہانے اندر گھر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو غیر ملکی چونکہ قانون سے بھی ناواقف ہوتے ہیں اور اکثر گھبرا بھی جاتے ہیں، تو وہ دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں اور وہ پیسے لوٹ کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی کچھ ایسے ہی گروہ تھا جس میں سعودی اہلکاروں کے ساتھ غیر ملکی مقیم بھی ملوث تھے۔ محکمہ نے کہا ہے کہ اس گروہ کے 5 افرادوں کو قانونی کارروائی کے بعد پبلک پراسیکیوشن کے تحویل میں دے دیا ہے۔ یہ خبر حرم مکی سے ہے کہ حرمین شریفین انتظامیہ کے سربراہ
شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس کی ہدایت پر حجر اسود کی صفائی اور اصلاح و تزئین کا کام جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے انجام دیا گیا ہے۔ یہ کام معاون سربراہ اعلیٰ ڈاکٹر سعد المحمد نے اپنی نگرانی میں کروایا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے کہ حرمین شریفین انتظامیہ خانہ کعبہ سے متعلق تمام امور اپنی نگرانی میں کراتی ہے۔ تمام اداروں اور فریقین کے درمیان یکجہتی پیدا کر کے کام نہایت معیاری طریقے سے انجام دیے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر نے مزید کہا کہ دراصل خادم حرمین شریفین شاہ سلمان اور ولی عہد محمد بن سلمان مسجد الحرام اور مسجد نبوی خصوصاً خانہ کعبہ سے گہری عقیدت رکھتے ہیں۔ انہیں اس بات کا احساس ہے کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے دلوں میں خانہ کعبہ کا بڑا رتبہ ہے۔ ڈاکٹر السدیس نے خانہ کعبہ کی خدمت کے حوالے سے درکار جملہ وسائل کی فراہمی پر اعلیٰ قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ ٹریفک پولیس کے ٹویٹر پر ایک شخص نے دریافت کیا تھا کہ ڈرائیونگ لائسنس کی ایکسپائری میں 3 ماہ باقی ہے۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ کتنی مدت قبل تجدید کرایا جا سکتا ہے۔ اس سوال کے جواب میں ٹریفک پولیس کی جانب سے کہا گیا کہ ضوابط کے مطابق ڈرائیونگ لائسنس کی تجدید 180 دن قبل بھی کروائی جا سکتی ہے۔ تو 180 دن تقریباً یہ 6 ماہ بنتے ہیں۔ تو اگر کوئی اپنی تجدید لائسنس کے ایکسپائری سے 6 ماہ پہلے ہی کروا دیتا ہے تو 6 ماہ یہ اس کے ضائع نہیں ہوں گے، بلکہ اس کی تجدید اس کے پرانی مدت کے ختم اور ایکسپائری کے بعد سے شمار ہوں گے۔ واضح رہے کہ مملکت میں اب ڈرائیونگ لائسنس ابشر کے ذریعے تجدید اس کی جا سکتی ہے۔ صرف میڈیکل ٹیسٹ اس کو کسی اتھورائز ہاسپٹل سے کروانا ہوگا۔ گزشتہ روز سعودی عرب کے ساحلی شہر جدہ کے سامر محلے میں خود کو دھماکے سے اڑانے والے دہشت گرد کی شناخت کر لی گئی ہے۔ یہ 7 برس سے مفرور تھا اور سیکورٹی فورسز کے تعاقب سے بچنے کے لیے دھماکہ کیا تھا، جس کا نام عبداللہ بن زید بن عبدالرحمن البکری شہری کے نام سے ہوئی ہے۔ عبداللہ شہری نے 6 اگست 2015 کو عسیر ریجن میں ایمرجنسی فورسز کی مسجد پر ظہر کی نماز کے دوران دھماکے کی منصوبہ بندی میں شامل تھا۔ اس دہشت گردی کے حملے میں 15 افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔ عرب نیوز کے مطابق بیان میں کہا ہے کہ مذکورہ شخص، جسے سیکورٹی فورسز نے دہشت گرد قرار دیا تھا، شہر کے السمیری محلے میں جائے وقوع پر ہی دم توڑ گیا ہے اور دھماکے میں ایک پاکستانی شہری اور 3 سیکورٹی اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ آپ کے قیمتی وقت کا انتہائی شکریہ۔ اللہ حافظ۔ نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔